اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، جس میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہیں یہ زیادہ صفحہ فہرست میں آتی ہیں فرسٹ میں، اور ابھی یوٹیوب کو بھی اسی لیے اب پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ابھی بھی یہ چیزیں ہوں گی، لیکن بہت چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، ہمارا دل تکلیف میں تھا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم پھر ان چیزوں کو بھول گئے؟ ہم پھر بھول گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، آپ کتنا ہیلدی فوڈ کھائیں گے؟ یعنی سٹمک کبھی تو بھرتا ہے نا۔ تو سیم اسی طرح آپ اچھی چیز بھی، ایون اچھا کنٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ رات کو 12 بجے آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں بھی اب میں لیکچر دیکھنے لگی ہوں، اسلامک لیکچر، تو آپ وہاں پہ اگر اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ درس دے کے کھڑا کریں کہ وہاں کے آداب کیا ہیں گلی کے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 30 میں ہمیں حکم دیا۔ اگر اس حکم کی ہم تشہیر کرنے لگیں اور اگر اس حکم کو ہم پھیلانے لگیں، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم اس حکم کو اپنی اولادوں میں ڈیلیور کرنے لگیں، تو شاید جو مسائل اس وقت ہیں وہ ہمارے چیلنجز کم ہو جائیں۔ کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز بولتی ہوں یا میں کوئی بھی لیکچر ریکارڈ کرتی ہوں، اس کے پیچھے میری انٹینشن، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بولتی ہوں کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ میں فیوچر کی مدرز سے بات کر رہی ہوتی ہوں، یا ان مدرز سے بات کر رہی ہوتی ہوں جو اس وقت مدرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا ٹارگٹ جو ہوتی ہیں وہ مدرز ہیں اس وقت، میں کسی اور سے خطاب نہیں کر رہی، یا وہ جوان نسلیں جو خود کو سنبھال سکتی ہیں، یا وہ جوان نسلیں جو آگے آنے والی نسلوں کو سنبھال رہی ہیں یا سنبھالنے کا ان کو یہ کام سونپا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 30 میں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ کس چیز کا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر مومن عورتوں کے لیے بھی الگ سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، کہ وہ بھی اپنی جھکا کے رکھیں، من ابصارہن، کہ اپنی نظروں میں سے بعض کو، اور دونوں کو پھر حکم دیا گیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں سے عورتوں کے لیے ایک اور ایکسٹرا حکم ہے، وَلَا يُبْدِينَ، وہ نہ ظاہر کریں، زِینَتَهُنَّ، زینت اپنی۔ یہ والا ٹاپک میں کسی اور دن ریکارڈ کروں گی، ابھی جو میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں وہ ہمارا ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں نظریں جھکا کر رکھنے کا۔ اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا چیک خود رکھیں، کیونکہ آج ہمارے فون جو ہیں، ہماری جو جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہیں، اور اگر ہم جس سپیڈ سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، اگر ہم اس چیز کو نہیں روکیں گے تو ہم بہت قریب ہے کہ تباہی کو اپنے قریب لیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتی سوشل میڈیا برا ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ چیز بولتی ہوں کہ جس چیز کا جس طرح سے استعمال کیا جائے گا وہ اس طرح سے فائدہ یا نقصان لے کر سامنے آتی ہے۔ یوں تو آپ کچن میں کام کرتی ہیں، کتنی ایسے ہمارے پاس ٹولز ہیں جو نقصان دہ ہیں، چھری نقصان دہ ہے، چھری سے آپ اگر مرغی کاٹ سکتی ہیں تو کسی انسان کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم چیز کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، جس میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہیں یہ زیادہ صفحہ فہرست میں آتی ہیں فرسٹ میں، اور ابھی یوٹیوب کو بھی اسی لیے اب پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اور یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ صورت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو فرض کر دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، میں جب بھی اس صورت کو پڑھتی ہوں تو میں اس چیز پہ بہت سوچتی ہوں، غور و فکر کرتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی الفاظ، یعنی ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ چیز ہم پر ویسے ہی فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کلمات شروع میں ادا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس چیز کو، اس صورت کو ہم نے نازل کیا اور فرض کر دیا تم پر۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی، یا تو ہم بولیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا تو ہم یہ بولیں کہ بھئی ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یا تو ہم نے اس کو پش پش اتنا رکھ دیا کہ ہم نے اس کو آگے لانا ہی نہیں ہے، ہم اس کے مطابق نہیں چلنے والے، ٹھیک ہے؟ یا تو کلیئر کٹ ہو جائیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اس وقت ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یا تو کلیئر کٹ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اور ہمارا مدبر کون ہے، تو ہم اس کے الفاظ کیوں نہیں سنتے؟ ہم اس کے الفاظ کیوں نہیں سننے کے بعد اس پر عمل کرتے؟ ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں پتہ ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن کیوں آج ہم ان چیزوں کو ہی کرنے میں مزہ حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے پروردگار، ہمارے بنانے والے نے ہمیں منع کیا۔ اس دور میں ہمیں ہم جب نظر کو کرتے ہیں نا، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی سیکنڈ پرسن نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں ہم کس طرح سے اپنی نظر کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز۔ اب دوسری چیز، ایک اس کا لیول یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سے گناہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ سوشل میڈیا کا دور اس قسم کا آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب اتنی گلیمرس چیزیں کر کے دکھائی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اصل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، ابھی بھی یہ چیزیں ہوں گی، لیکن بہت چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، ہمارا دل تکلیف میں تھا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم پھر ان چیزوں کو بھول گئے؟ ہم پھر بھول گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم پھر یہ بھول گئے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ایک جنگ وہاں ہے تو ایک جنگ یہاں بھی ہے، آپ بھی آزاد نہیں بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جو یہ جنگ ہے نا اس وقت، یہ جنگ ہم ان کے خلاف کیا، ہم اپنے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس ٹول کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور شروع میں ہی اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی، یعنی ایڈلٹری کی سزا بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ سزائیں بتانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ظلم ہے، بھئی سزا مل گئی ہے کسی کو اتنے بڑے گناہ کی، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سد باب رکھا ہے۔ تو یہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ زینت کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنی نظریں بچا کر رکھنی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احادیث کے تھرو ہمیں کتنی نالج دی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، جو غض بصر ہے یہ سد ذرائع میں سے ہے کہ ہم کسی غلط ایکشن کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آنکھ کو کیوں جھکانے کا کہا گیا؟ میں اگر اس پہ سوچوں نا تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز ہمیشہ آتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی چیز پسند کرتے ہیں نا، شاید ہی کہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی چیز کی بہت تعریف کی ہو تو ہم اس کو سن کے ہی پسند کر لیں، کم چانسز ہوتے ہیں۔ ہاں، کسی نے تعریف کی ہے کسی چیز کی تو یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس کو تھوڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ایک وہ واحد چیز ہے، ایک وہ واحد احساس ہے جو خواہش کا ایلیمنٹ اندر انسان کے جگاتا ہے۔ جب آپ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی ایک الگ آپ کے اندر دھن پیدا ہوتی ہے۔ تو آنکھیں جو ہیں وہ ذریعہ ہیں کسی بھی خواہش کے پیدا ہونے کی، اب وہ خواہش اچھی یا بری دونوں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا، یعنی اگر کسی جگہ آپ نے پہلی چیز کہیں دیکھ لی ہے، اسکرول کرتے کرتے، اگر اس ٹائم پہ میں اس کو کنیکٹ کروں ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ڈیوائس کو کہ اسکرول کرتے ہوئے آپ اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک بری چیز بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ چیلنج یہاں پہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اس چیز میں
بیٹھیں نہیں، ہم اس چیز میں اپنا ٹائم مت سرو کریں. سرو کا مطلب کیا؟ مت برباد کریں، وہاں پہ ٹائم اپنا لگائیں نہیں. اور یہ ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ اتنی تیز ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں، FYP جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سامنے لا کے دیتا ہے ہمیں. اور اس ٹائم پہ جب میں ٹک ٹاک کا زیادہ استعمال نہیں کرتی، لیکن جب میں ٹک ٹاک پہ کبھی پوسٹنگ کے لیے جاتی ہوں اور کبھی کبھی میرے سامنے لائیو سیشنز آ جاتے ہیں تو میں بہت حیران رہ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، میں ایسی بہت سی فیملیز کو دیکھتی ہوں، مسلم فیملیز کو دیکھتی ہوں کہ جو اپنے اقتدار کو، اپنے ویلیوز کو بھول چکے ہیں معذرت کے ساتھ. تو دوسری نظر، پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر کو نہ لے کے جایا جائے. پہلی نظر، یہ جو ہم کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، اور پہلی نظر میں ہی صحیح طرح سے دیکھ لیا جائے، اس کے اوپر میمز بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ دین کا مذاق اڑانے کے لیے دین نہیں آیا تھا، دین فالو کرنے کے لیے آیا ہے. تو پہلی نظر اگر کہیں پڑ گئی تو منع کیا گیا کہ دوسری نظر اس کے پیچھے لے کے جائی جائے. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اچانک نظر، کسی چیز پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے، جیسے آپ نے یوں دیکھا اور اچانک سے کہیں کوئی کھڑا ہے یا کھڑی ہے تو آپ کی نظر پڑ گئی، یا آپ نے فون پہ کوئی اچانک چیز دیکھ لی، اگر ہم اس کو آج کے دور میں کنیکٹ کریں تو اچانک سے نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا، یعنی کہ ہم جا رہے ہوں تو اچانک سے کوئی نظر پڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں نگاہ پھیر لوں، یعنی ان صحابی کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کہیں پہلی بار تمہاری نگاہ چلی جاتی ہے تو اس سے نظر پھیر لو. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس میں بہت خوبصورت وہ روایت ہے، مجھے ابھی صحیح طرح، ہاں، مسند احمد کی وہ روایت ہے کہ جو مسلمان کسی عورت، یعنی کسی عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی حلاوت اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. اور اکثر ہم آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک کنیکشن نہیں بلڈ ہو رہا. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ کسی غلط چیز کو تو نہیں دیکھ رہے. اور آج کے دور میں ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر انفارمیشن جا رہی ہیں تو ہم لوگ فوکسڈ نہیں رہتے ہیں کسی ایک چیز میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر جتنی انفارمیشن جا رہی ہے، ہم اپنے اندر جتنا ڈیٹا ڈال رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم اپنے اندر کوئی نہ کوئی، آپ اچھی چیز بھی زیادہ دیر نہیں ڈال سکتے اپنے اندر. یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، آپ کتنا ہیلدی فوڈ کھائیں گے؟ یعنی سٹمک کبھی تو بھرتا ہے نا. تو سیم اسی طرح آپ اچھی چیز بھی، ایون اچھا کنٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ رات کو 12 بجے آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں بھی اب میں لیکچر دیکھنے لگی ہوں، اسلامک لیکچر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. بہت ریئر کہ بھئی آپ کو کبھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کا کوئی ایگزام ہے، کوئی آپ کے عربی کی کلاسز کے ایگزامز ہو رہے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے، تو تب وہ لیکچر بھی سننے آپ بیٹھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں سے یہ چیز سیکھنی ہے کہ اگر اس حدیث سے، ٹھیک ہے، اگر ہماری نظر کہیں پڑ جاتی ہے، دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے. سب سے پہلے ہم آیت دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا بھئی اب نظریں ہی نیچے جھکا لو، باہر گلی میں چل رہے ہو تو سر نیچے جھکا کے اور چل جو. نہیں، ہمیں کہا گیا کہ نظر میں سے بعض نظریں جھکا لو. اب آپ کہیں باہر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھیں گی، بالکل سر جھکا کے بھی چلیں گے، کسی چیز سے ٹکرا گئی تو اسلام کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر مسلط نہیں کرتا جو فالو کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام ہمیشہ وہ چیز لے کے آتا ہے جو پرفیکٹ ہے، جو بالکل پرفیکٹ ہے اور فالو کی جا سکتی ہے. اور کبھی کبھی ہمیں اسلام کے پیچھے لاجک نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اسلام ہے لاجیکل، ہے، وہ آپ کو بالکل 100% لاجک کے ساتھ چیز سمجھاتا ہے. اب کوئی بندہ کہے مجھے یہ حدیث بہت اچھی اور خوبصورت لگتی ہے، یہاں پہ ملتی تو نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب بستر پہ بیٹھو تو بستر جھاڑ کے بیٹھو. اب ایک بندہ ہو، وہ کہے بستر صاف ہے، اس کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا کہ کوئی گندی جگہ پہ بیٹھو تو اس کو جھاڑ کے، نہیں، بستر پہ بھی بیٹھو. سائنس نے بھی اس کو پروو کیا ہے اور ہماری حدیث نے بھی ہمیں بہت 1400 سال پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے پیچھے دین میں حکمت ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سمجھتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. سیم اسی طرح جب ہماری یہ جو نظر ہے نا، نظر ہمارا 75% ہے جو اندر ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے. ٹھیک. تو نظر ہی وہ چیز ہے جس سے ہمارا ویژن بنتا ہے. ٹھیک ہے. ویژن مقصد کی صورت میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.
نظر ہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے کے جاتی ہے، اور نظر ہی وہ چیز ہے جو ہمارے تھاٹس کریٹ کرتی ہے. یعنی آپ کس قسم کا سوچ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں نا، اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، کس قسم کی پرسنالٹی ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کے مائنڈ میں کس قسم کے خیالات آتے ہیں. اور پھر سیم اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایک اور چیلنج ہے، یعنی ہم گلی محلے میں اگر ہم اس چیز کو کمپیئر کریں، یہ تو فون وغیرہ ہو گئے کہ ہم اپنی نظر کو بچا کے رکھیں. ہم کسی جگہ اگر کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی ہم کو ایجوکیشن میں ہیں، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ہمارا دین ہمیں کسی سے مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں کسی سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا. کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے کہ کسی آپ مطلب کسی لوہے کی چیز، کسی انگارے کی چیز پر آپ ہاتھ رکھ دیں. تو ہمارا دین ہمیں کس طرح کیا کیا ہمیں پیٹرنز بتاتا ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ فالو کریں تو ہمیں دین نے کسی چیز سے منع نہیں کیا. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ سفر کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نظریں ہی بالکل بند کر کے چلے جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے کہ اپنی نظروں میں سے کچھ نظریں جھکا لو. یعنی جہاں تم بری چیز دیکھو اس چیز سے کراہت محسوس کرو اور اپنی نظروں کو دور کر لو، وہاں سے اپنی نظروں کو پھیر لو. ٹھیک ہے، اور کوئی اچھی چیز نظر آئی ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے دنیا میں غور و فکر کرو. غور و فکر کیسے ہوتا ہے؟ چیزوں کو دیکھنے سے ہوتا ہے نا. آپ آسمان دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، تب بھی غور و فکر ہوتا ہے. تو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کو نہیں کہا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ہمارا اسی چیز سے مسئلہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو گلی محلے ہیں اور اس کے کونے میں جا کے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ اس چیز سے گریز کریں. ٹھیک ہے، ہمارے ہی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسا حصہ ہو سکتا ہے، اور آج کل تو اتنے ریسٹورنٹس کھلے ہیں، آپ نے کہیں کھڑا ہونا ہے تو کسی اس جگہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں بلا وجہ. تو خیر وہاں پہ گلیوں محلوں میں محفلیں ہی نہ لگائیں. اگر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ کو گلی میں ہی کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ اگر اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ درس دے کے کھڑا کریں کہ وہاں کے آداب کیا ہیں گلی کے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں کہ اگر ہمیں مجالس وغیرہ کرنی ہوتی ہیں، آپس میں کوئی بات چیت وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس چیز سے مجبور ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کوئی اور جگہ نہیں میسر آتی کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے یہ بات وغیرہ کریں، تو ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، تو پھر راستے کو اس کا حق ادا دو. تو انہوں نے جب دریافت کیا کہ اچھا راستے میں بیٹھنے کا کیا حق ہے، راستے کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو نظر ہے اس کو جھکاؤ، غض البصر. پھر اپنا ہاتھ تکلیف دینے سے روکنا. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے روکنا. سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکنا. اب دیکھیں اس میں سب سے پہلا کیا آیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کہ اگر کہیں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہاں کھڑے ہیں، چلے مجبوری ہے تو اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. کسی بھی چیز میں کوئی مجبوری ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. پھر اس کے علاوہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہ بن رہے ہوں، ہم کسی کے بالکل راستے میں ہی نہ بیٹھے ہوئے ہوں. ٹھیک، پھر ہم کسی کو ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ دے رہے ہوں. کبھی کبھی ہم بچوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر دیتے ہیں، ان کو ہم مذاق میں کچھ کہہ دیا، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر سلام کا جواب دو، سلام کرنے نہیں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، کہ ہر جو آتا جاتا گزر رہا ہے اس سے سلام کرنے شروع ہو جاؤ. تو اس میں ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی ایٹیکیٹس سکھانے چاہیے، اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دو. پھر نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر آپ کوئی ادھر ادھر غلط کام ہوتا دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کی ویڈیو بنانے کے اس چیز کو سمجھ کر حکمت کے ساتھ اس کو روکیں اور اچھی چیز پھیلائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ان کے متعلق شیطان کا اندیشہ ہوا، تو میں نے اس کا چہرہ پھیر دیا. اور یہی حدیث ایک صحابی کے بارے میں آتی ہے. تو جو سامنے عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ رہی تھی، کسی قبیلے کی عورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے چچا زاد بھائی تھے.
تو ان کو یہ اندیشہ ہوا، تو یعنی سامنے جو عورت تھی وہ بھی ان کو دیکھ رہی تھی اور جو پیچھے ان کے کزن تھے وہ بھی اس عورت کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو چہرہ ہے اس کو پھیر دیا، یعنی اس چیز کو ہاتھ سے روکا۔ تو کہنے یہاں سے بھی ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم خود بھی اس چیز کو فالو کریں، کوئی ایسی چیز مت دیکھیں اور کسی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ اس میں نامحرم میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو میں ان کو سیپریٹلی مینشن نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم فون دیکھتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم نامحرم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا کتنا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نظر کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پرسنلی ہم نے فالو کیا، ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں، ہم نہیں دیں گے تو اور کون دے گا، وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اتنا تو ہم کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جا کے کسی مدرسے میں ڈال رہے ہیں، کسی اچھا مدرسے میں ڈال دیں، ان کو ہم کوئی اچھی بات سکھائیں، نہیں۔ جب وہ آپ کی گود میں ہے تو اس وقت ہی اس کو نظر کی حفاظت کی باتیں بتائیں۔ اسلام نے کہا ہے نا، اسلام نے کوئی ایج نہیں دی کہ بچہ کسی ایج سے قرآن پڑھنا شروع کرے، ٹھیک ہے۔ تو عربی اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو اس کو یہ ساری باتیں بھی سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایج لمٹ مقرر کر دیں کہ ہم اپنے بچے کو فلاں ایج میں بتائیں گے؟ بھئی آپ کا بچہ 7-8 سال میں بچے کو شروع سے بتانا شروع کر دیں، پھر ہاں ریوائز کرواتے رہیں ایج کے ساتھ ساتھ۔ تو اپنی اولادوں کو یہ ایٹیکیٹس سکھائیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں بیسیکلی، کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، ہم اپنی نظروں کا کس طرح سے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ آنکھیں، یہ ہمیں نعمتیں کس نے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز آتی ہے شرمگاہ کی حفاظت، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 جبڑوں کے بیچ اور 2 رانوں کے بیچ کی چیز کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو ان 2 چیزوں کی اگر ہم ضمانت دے سکتے ہیں کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔